القرآن 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی 5 آیات 11ویں پارے میں شامل ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے سورۃ ہود کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کی ہے، لہذا وہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ سورہ یونس سے شروع ہونے والا قرآن مجید کی صورتوں کا یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہونے والی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں قریش کے ساتھ گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے، اور فیصلہ کن گفتگو جو ہے وہ آپ کو ان کے اندر ملے گی، کچھ تیزی ملے گی آرگومنٹس کے اندر، اور ساتھ ہی کچھ چیلنجنگ والا انداز جو ہے وہ بھی ملے گا۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ کتاب ہے جس کی آیات کو مستحکم کیا گیا، اور پھر ایک خبیر، ایک حکمت والے جاننے والی ہستی کی طرف سے اس کی تفصیل کی گئی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے کم و بیش 10 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی آیات والی جو آخری حزب کی صورتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پھر لمبی لمبی آیات والی صورتیں سورۃ انعام اور سورۃ اعراف بھی شامل ہیں، وہ نازل ہو چکی ہیں۔ اب اس کا ایک اوور ویو بیان کیا جا رہا ہے کہ اولاً اس میں محکم اور مستحکم آیات نازل فرمائی گئیں، اور پھر اسی علیم و خبیر کی طرف سے، حکیم و خبیر کی جانب سے ان محکم آیات کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی، اور ساری جو وحی ہے، یہ سارا جو پیغام ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم ان سے کہو کہ میرا مقام کیا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ خوشخبری کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو۔ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ ایک وقت تک تمہیں اس دنیا میں بھی نیک متاع سے بہرہ ور فرمائے گا، اچھی چیزیں اویل کرنے کا موقع دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر
صاحب فضل بزرگی والے بڑے کو بزرگی بھی عطا فرمائے گا، بڑائی بھی عطا فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم نے منہ موڑا میری رہنمائی سے، میری ہدایت سے، میری وارننگ سے، تو پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روزی، اس کی پروویژن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس کو بھی، اور جہاں وہ سونپا جائے گا، یعنی جہاں وہ انسان ہے تو دفن ہوگا، یا جانور ہے تو جہاں بھی وہ اس کی موت آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کلیئر ڈاکومنٹ کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اس نے کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور یقیناً اگر تم ان سے کہو گے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً کافر اس کے رسپانس میں کہیں گے کہ یہ تو بس ایک کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ایک مدت کے لیے ان سے عذاب روک دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مخصوص مدت کے لیے، محدود مدت کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ کہیں گے کہ اس کو کس نے روکا ہے، یعنی عذاب کو کس نے روکا ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ عذاب ان پر آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو پھر وہ ان سے ٹلنے والا نہ ہوگا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو گھیر لے گی۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس میں بڑی فائنل گفتگو جو ہے وہ آپ کو ان صورتوں کے اندر ملے گی، سورہ یونس، سورہ ہود، اور پھر اس کے بعد پھر سورہ یوسف گیا، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورہ ہجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کاف، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ آپ کو اسی انداز سے ملے گا کہ اس میں جو وہ باتیں کہ جو پہلے سے کہی جا رہی ہیں وہی باتیں، لیکن ذرا انداز جو ہے وہ بڑا تیکھا ہے، جو بہت نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ قرآن مجید کا چیلنج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ہاتھوں، آپ کی موجودگی سے بہت سی برکات کا ظہور ہوا ہے، جس کا تفصیلاً احادیث میں ذکر ہے۔ تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کو کافی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، یوں ہی انہوں نے آپ کو گود میں لیا، پھر ان کی بکریاں دودھ دینے لگیں، اور متعدد مواقع ایسے آئے کہ تھوڑا سا دودھ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو پلاؤ، اور دودھ پلایا جاتا رہا لیکن دودھ میں کمی واقع نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی دودھ بک گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ان کو بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلام کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اسے جا کر گفتگو کی اور تعارف کرایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو ساری گفتگو سن کر فرعون نے کہا کہ ثبوت،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، اور انہوں نے واپس اس کو پکڑا تو پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر اپنے گریبان میں سے وہ ہاتھ اپنے بغل میں لے کر گئے اور نکالا تو وہ بالکل سفید تھا، تو کہا یہ میری دو نشانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت مانگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پیش کیا کہ یہ کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید اسی کی بنیاد پر چیلنج کرتا ہے نوع انسانی کو۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر سب جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس ایک کام کو لے کر، وہ قرآن جیسا کوئی قرآن لائیں گے، کوئی کتاب لائیں گے، لا یاتون بمثلہ، وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، یعنی سب مل جل کر بھی اس جیسا کلام پروڈیوس نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا چیلنج ہے، ذرا اس سے ہلکا کر کے، اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ام یقولون افترا ہو، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، تو پھر ان سے کہو کہ پھر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آئیں، گھڑ کے لے آئیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اللہ کے سوا جس کو چاہو تم بلا سکتے ہو تو بلا لاؤ اور اس سے فیصلہ کروا لو کہ یہ کلام قرآن مجید کے لیول کا ہے یا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات کو رسپونڈ نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، کچھ لوگوں یاد رکھنا، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام لاؤ گے؟ کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو کوئی بھی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں گے تو ہم انہیں دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کا اجر، ان کے اعمال کا اجر پورا عطا کر دیں گے اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں آخرت میں آگ کے سوا ان کا کچھ نہیں ہوگا، کوئی حق نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے دنیا ہی میں سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو کر رہ جائے گا، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں فریقوں یعنی کافروں اور مومنوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا، تو کیا ان کا حال یکساں ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قرآن مجید کی چند صورتیں وہ ہیں کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک صورت ہود ہے۔ اس سے پہلے ہم 8ویں اور 9ویں پارے میں سورۃ اعراف پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ایک ترتیب کے ساتھ انباء الرسل زیر بحث آئی تھی۔ انباء الرسل کیا ہیں؟ یعنی ایک ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے، اس میں انبیاء کرام کے مناقب اور ان کے اعلیٰ مقامات کا تذکرہ ہے، لیکن انباء الرسل سے مراد ان پیغمبروں کے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کی قوموں پر یا جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ زمانی ترتیب کے اعتبار سے یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کو سورہ اعراف میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ان کا تذکرہ پڑھنے کو ملا تھا، اور اب ہم سورۃ ہود میں بھی اب ان کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔
فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو بھیجا علیہ السلام ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، اپنی قوم سے کہ یقیناً میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، میں نے 8ویں پارے میں بھی یہ بات نوٹ کروائی تھی، اب پھر نوٹ کروا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ قوم سے خطاب کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے معلوم نہیں کہاں سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اونچے طبقات کو دعوت دی ہے اور بڑے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اگر کیا جائے، انبیاء کرام کے تذکرہ دیکھا جائے تو اس میں پیغمبر ہمیشہ قوم سے خطاب فرماتا ہے، قوم کو نصیحت کرتا ہے۔ جو بڑے ان کے سردار دوز ہو میٹر، وہ ان پر اعتراضات داغتے ہیں اور وہ ان پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کے ریز کیے ہوئے آبجیکشنز کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ قوم کی طرف رخ کر کے یا قومیں کہہ کر ان کا جواب دیتے ہیں، یا ایھا الملأ، اے سرداروں کہہ کر جواب نہیں دیتے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروی وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور ہم نہیں پاتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی ایج۔ قال یا قومی، اب دیکھیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام سرداروں کی بات کا جواب بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے دیتے ہیں، یا ایھا الملأ، اے سرداروں کہہ کر نہیں دیتے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فامیت علیکم ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی مہربانی سے نوازا ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو؟ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تمہارے کہنے پر ایمان والوں کو نکال پھینکنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے تقاضا کہ دونوں طرف سے کہ صاحب ثروت لوگ، صاحب حیثیت لوگ، وہ کچھ تقاضا کرتے رہے پروٹوکول کا کہ ہاں ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کا بات سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کمی کاری جو ہیں تمہارے اوپر چودھری کو، تمہارے سامنے چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جب کچھ لوگ چل نکلتے ہیں، ظاہر تحریک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کے تحت جو داعی ہوتا ہے تحریک کا، وہ ان صاحب حیثیت لوگوں کو بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لفٹ کراتا ہے، کچھ نہ کچھ اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لفٹ کیوں کرائی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان غرباء و مساکین کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی متعدد مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان صاحب ایمان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے صاحب حیثیت ہوں یا دنیاوی اعتبار سے کوئی وقت رکھنے والے لوگ نہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اب انہوں نے تقاضا کیا کہ یہ پیدا کر دو، ویسے وہ پیدا کر دو، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، معجزات کا تقاضا کیا۔ ان سے کہا گیا کہ کہو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ،
میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی مجھے غیب کی خبر ہے، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان کو نکالا تو میں ظالموں میں سے شمار کیا جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے وہ لے آ اگر واقعی سچا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے صاف صاف کہا کہ وہ عذاب تو تم پر اللہ ہی لائے گا انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو کسی بھی طرح ہرا نہیں سکو گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ام یقولون افطراہ، کہ اے نبی کیا یہ کہتے ہیں کہ تو نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود گھڑا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، تو ان سے کہو کہ اگر میں نے اسے اپنے پاس سے گھڑا ہے تو پھر اس کا وبال بھی مجھی پر آئے گا، وَأَنَا بَرِیٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور تم جو جرائم کر رہے ہو میں ان سے لا تعلق ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے حکم کے روبرو کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور دیکھو ظالموں کے لیے مجھے نہ پکارنا، انہم مغرقون، وہ غرق ہو کر رہنے والے ہیں۔ اشارہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے کی طرف کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہونے والے تھے۔ وہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پانی بھر گیا ہر طرف، اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائیں اور نیچے سے بھی زمین نے پانی اگل دیا اور سب کچھ ڈوب گیا، تو ایک پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ الگ تھلگ کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو کہنے لگا کہ میں پہاڑ سے جا لگوں گا، یعنی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ یوم، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکے گا، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہ آپ اور نہ ہی آپ کی قوم کبھی ان کو جان سکتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، بس آپ بھی صبر کیجئے، برداشت کیجئے، انڈیور کیجئے، ڈٹے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہوگا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا اے میری قوم، اللہ کے بندے کے گرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر محض اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری اجرت تو اس کے ذمے ہے
جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار می برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور پھر تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ قالوا یا ہود، تو وہ کہنے لگے اے ہود، ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل یعنی معجزہ نہیں لائے، اور صرف ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر اعتماد بھی نہیں رکھتے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، ہم تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچایا ہے، یعنی اومن۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بریء ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ فکیدونی، تو پھر جو چال چلنی ہے چل لو، جو کرنا ہے کر لو، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آخرکار فرمایا کہ اگر تم نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو پھر میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو میری طرف وحی کیا گیا تھا تمہارے لیے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور پھر تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک شدید عذاب سے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں یہاں پر آباد کیا، پس تم اس سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب انتہائی قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی۔ قالوا یا صالح، وہ کہنے لگے اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تم تو اس سے قبل ہماری آنکھوں کا تارا تھے، ہم سے تو تمہیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا، کیا تم ہمیں روک رہے ہو، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں شدید شک میں مبتلا ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے کہ قوم نے تقاضا کیا کہ ہم تمہیں اللہ کے رسول تب مانیں گے کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، اور وہ باہر آتے ایک بچے کو جنم دے دے۔ حضرت صالح نے دعا فرمائی اور ایگزیکٹلی وہی ہو گیا، ایک اونٹنی برآمد ہوئی چٹان میں سے، پتھر میں سے، اور اس نے آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ اب کیا تھا کہ وہ قوم ماننے والی تو تھی نہیں، وہ تو صرف انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا، ایزیومنگ کہ نہ صالح یہ نشانی لائے گا اور نہ ہم اس کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی دکھا دی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی وہ وارننگ ہے
وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی اور لوگوں نے مان کے نہیں دیا، لہذا وہ جب چرنے پہ آتی تھی تو کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی، اور پانی پینے پہ آتی تھی تو پانی کے حوض کے حوض، گھاٹ کے گھاٹ خالی کر دیتی۔ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی باری بناؤ، ایک دن تمہاری اونٹنی پیے گی، ایک دن ہماری اونٹنی پیے گی، ہمارے جانور پئیں گے، ایک دن تمہاری اونٹنی چرے گی، ایک دن ہمارے چریں گے۔ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دن میں کچھ چھوڑے گی تو اگلا دن کوئی کھانے کو ملے گا۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کی جان لے لی جائے، اس کو مار دیا جائے تاکہ ہماری خلاصی ہو جائے۔ تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں وارننگ دی، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ تو تم اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کہ وہ زمین میں چرے کھائے، اور دیکھنا غلط ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن لوگوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں اس اونٹنی کی۔ فقال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، تم برت لو جو کچھ برت سکتے ہو ان 3 دن کے اندر۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ثابت ہوگا اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بہرحال قوم پر عذاب آیا۔ اس کے بعد پھر 7ویں رکوع سے آیت نمبر 69 سے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، لیکن چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو فرشتے بھیجے گئے تھے عذاب لانے کے لیے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہیں خوشخبری دی تھی بیٹے حضرت اسحاق کی، تو پہلے اسی کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے۔ فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے آ کر سلام عرض کی۔ قَالَ سَلَامٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ عَنِيذٍ، اور کچھ ہی وقت نہیں گزرا کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر انہوں نے آ کے پیش کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوٹ کیا کہ ان کا ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا، نَكِرَهُمْ، تو ان کو اجنبی سمجھا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتے کہنے لگے ڈریے مت، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، کیا اختصار سے کام لیا گیا ہے، وہ لمبی گفتگو ہے، دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، سورہ ہجر میں اس کی تفصیل ہے، سورہ زاریات میں اس کی تفصیل ہے، لیکن یہاں پھر اگلا پوائنٹ کہ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے نا ان الفاظ سے کہ وما خطبکم ایھا المرسلون، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ وہ بیٹے کی خوشخبری حاصل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا کہ یہ کہیں آگے عذاب لانے کے لیے نہ بھیجے گئے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا خود ہی انہوں نے پوچھ لیا۔ یہاں اس کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأۃ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی اور کہنے لگیں فبشرناہا باسحاق، تو فرشتوں کے ذریعے ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے پیچھے یعقوب کی بھی، یعنی بیٹے کی بھی اور ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری بھی دے دی۔ قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی کرنے والی بات کرو، یا ویلتا االد انا وانا عجوز وھذا بالی شیخ، کیا میں جنوں گی بوڑھی اور یہ میرا شوہر یہ بھی بوڑھا ہے، انتہائی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے نبی کے گھر والوں،
اہل بیت کہا حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ کو۔ یہ ایک قاعدہ سمجھ لیجیے عربی زبان کا کہ عربی زبان میں ہر لفظ جو ہے اس کی ہر زبان میں وہی حیثیت ہوتی ہے کہ ایک چیز اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ گھڑی مؤنث ہے، میز مذکر ہے، کرسی مؤنث ہے، حالانکہ ان کی اپنی کوئی جنس نہیں ہے، اصل زبان محاورے ایک ہی ہوتی ہے۔ تو عربی محاورے میں من جو ہے یہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ یہ ذاتوں کے لیے استعمال ہو، جس طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہے کہ من یؤمن باللہ، جیسے سورہ تغابن میں وَمَن یؤمن بِاللَّهِ وَیعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَیدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھے گا اور اچھے عمل کرے گا تو ہم اس کی برائیوں کو اس سے دور کریں گے اور اسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، اب یہ جمع کا صیغہ آ گیا، لہذا اب ہم پیچھے سے اس کا ترجمہ جب محاورے میں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو جو کوئی بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور اچھے عمل کریں گے تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے اور ان کو باغات میں داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس کا الٹ ہے، اہل کا لفظ جب بھی آئے گا یاد رکھیے گا عربی زبان میں تو اس کا استعمال جمع مذکر ہوگا، خواہ وہ ایک عورت کے لیے ہو، ایک مرد کے لیے ہو، یا بہت سی عورتوں کے لیے ہو یا بہت سے مردوں کے لیے ہو۔ یہی اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ 22ویں پارے کے آغاز میں آیا ہے ازواج مطہرات کے لیے، یعنی ساری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یا نساء نبی سے ہو رہی تھی، اے نبی کی بیویوں، اور وہیں پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو آیت تطہیر جو کہلاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اس اعزاز سے محروم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد، ایک بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کو وہ اعزاز دے دیا گیا ہے صرف۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی پاک گھرانہ ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو تو آپ کے گھرانے سے پیار نہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک خاص اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بخشا، وہ اعزاز ان کو اس اعزاز سے محروم کیا گیا۔ تو یہاں بہت واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ سلام علیہا کو اہل بیت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کیا گیا ہے اور وہ بہت ہی گلوریس ہے اور بہت ہی بڑا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خاص معاملہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آخری انتہا کو پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے لیے کہ ان کے دل میں بڑا نرم گوشہ تھا۔ اب فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا جو فرشتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں پیدا ہوا تھا اور انہیں خوشخبری مل گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پلیڈ کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور انتہائی رجوع کرنے والے تھے اللہ کے حضور۔ فرشتوں نے فائنلی کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑیے آپ، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم جاری ہو چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یقین ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے علیہ السلام تو وہ ان کے آنے سے انتہائی غمناک ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کا دل تنگ ہوا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیب، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی مشکل کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے قبل بھی وہ بری حرکتیں کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ جائز و پاک ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بڑے کبھی عمل کے اندر گرفتار تھی، اور وہ تھا مردوں کے اندر ہم جنس پرستی
ہوموسیکسولیٹی ان میلز. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان اور سخت کرنے کے لیے وہ فرشتے جو ان پر عذاب لانے کے لیے بھیجے تھے ان کو بھی ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس بستی میں داخل فرمایا. اور ایک دم یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ لوط کے ہاں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں. لہذا ان کے جو سردار تھے انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام کا آ کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور ان سے تقاضا شروع کر دیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرتے ہیں. اب یہ ساری گفتگو اس پر ہے کہ وہ تقاضا، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو. ہاں تم کہتے ہو تو میں تمہاری بیٹیاں، اپنی بیٹیاں تم سے نکاح دیتا ہوں، شادی تم سے کر دیتا ہوں، اور جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو. الیس منکم رجل رشید، مزید فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ تم میں سے کوئی شریف آدمی نہیں ہے. قالو، اس کے جواب میں کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. لوط ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں. اور قالا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتا، کاش میرے کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا. قالو یا لوط، وہ کہنے لگے، یعنی فرشتے کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ تمہارے پاس بھی نہیں پھٹک سکیں گے. فسر باہلک بقطع من اللیل، پر رات کے ایک حصے میں تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور دیکھنا تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. انہ مصیبها ما اصابہم، یقیناً جو آفت بھی ان پر آنے والی ہے وہ آنے ہی والی ہے. ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح بقریب، تو صبح تو اب قریب ہی ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا آیت نمبر 84 سے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قالا، انہوں نے بھی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور کوئی اللہ کے سوا تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اب وہ قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی اور ڈاکے ڈالنے کی مرتکب ہو رہی تھی. لہذا اللہ کے پیغمبر نے نہی عن المنکر، یعنی جو بنیادی دعوت تھی ایمان کی دعوت، اس کے بعد انہیں فوراً نہی عن المنکر کیا اور انہیں اس برائی سے ایکسپریس ورڈز میں روکا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں کھاتا پیتا دیکھتا ہوں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ویا قوم، اور میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مانو تو جو نفع اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے جائز طریقے سے وہ تمہارے لیے بہت ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی داروغہ، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں کہ میں تمہیں فورس کر سکوں. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو کہنے لگے یا شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ میں اس کا اب یوں سمجھے کہ ہمارا مال ہے، who are you to interfere؟ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تم بڑے نیک دل اور راست باز آدمی ہو، اپنے کام سے غرض رکھو، ہمارے معاملات میں خامخواہ دخل نہ دو. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی وائلنٹ ہو رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو. وإنا لنراک فینا ضعیفا، اور تم ہمارے مقابلے میں ہو بھی بہت کمزور. ہاں
تمہارا قبیلہ تمہاری پشت پر ہے. یہ پرانا جو قبائلی نظام ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں ہو سکی جب تک بنو ہاشم آپ کی پشت پر رہا. 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا. تب آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ولولا رہتو کا، اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ ہوتا، تیرے بھائی تیرے پیچھے نہ ہوتے، لرجم ناکا، تو پھر ہم تمہیں رجم کرتے، تمہیں سنسار کرتے، پتھر پر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو. قال یا قوم ارہتی اعوذ علیکم من اللہ. حضرت شعیب نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میرے قبیلے کی طاقت، اس کی عظمت تمہارے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور اس کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، یقین تمہاری تمام کرتوتوں کا احاطہ میرا رب کیے ہوئے ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 97 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح دلیل دے کر، یعنی عصا، اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، لیکن انہوں نے فرعون کی بات کی پیروی کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کی بات کوئی درست بات نہیں تھی. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کو لے کر آگے چلے گا اور ان کو جہنم میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ بہت برا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کا پیچھا کرے گی، اور قیامت کے دن بھی. بئس الرفد المرفود، جو انعام ان کو ملا وہ بہت ہی برا ہے. اس کے بعد پھر جنرل جو ہدایت کی باتیں کو پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ان پر اس صورت کا اختتام ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کا دھاڑنا اور چلانا ہوگا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے کرنے والا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور یہ نیک بخت لوگ، ففی الجنت خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، تو وہ بھی جنت میں، تو جہاں تک نیک بختوں کا تعلق ہے تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جو تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجزوز، یہ ان انٹرپٹیڈ، نہ ختم ہونے والی جزا ہوگی جو ان کو ملے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں، اس سے آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ کھلے ہیں اور یہ جو چاہے کرتے رہیں گے، ان کو کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا بلا کم و کاس دینے والے ہیں. یہ ایک طنزیہ انداز ہے کہ ان کی حرکتیں سب کے سب جو ہیں وہ اکاؤنٹ فار کی جائیں گی اور انہیں پورا بدلہ ملے گا. اب زمین پر آ کے سامنے کون ہے؟ قریش، اور کم و بیش 10 سال ہو چکے ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہوئے، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی اب ڈراپ سین ہونے والا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے لیے بھی پلیٹ کر رہے تھے فرشتوں کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل میں نرم گوشہ قریش کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو. تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بڑی سخت آیت ہے، ہلا دینے والی. اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کہیں آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی چھڑانے والا نہ ہو. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے.
واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور رات کی کچھ ساعات میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، وصبر، اور ڈٹے رہنا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے رہنے والوں کو از راہ ظلم ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، نیکوکار ہوں۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جن پر تیرا رب رحم فرمائے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، یعنی پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم پیغمبروں کے حالات تمہیں سناتے ہیں اس لیے کہ اس سے آپ کے دل کو ثبات حاصل ہو، ٹھہراؤ حاصل ہو، سکون ملے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے اور ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت بھی۔ آخر میں فرمایا اس سورت کے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تمام چھپی باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سب کے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَاعْبُدْهُ، پس تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی ایک بڑی منفرد صورت ہے کہ ابھی ہم نے سورۃ ہود میں تمام پیغمبروں کے اہم واقعات کا مطالعہ کیا، یہی واقعات جو ہیں سورہ اعراف میں ہم پڑھ آئے ہیں، اور یہی حالات جو ہیں وہ آگے بھی بہت سی صورتوں میں آئیں گے، خاص طور پر سورہ شعراء، وہ بالکل اسی انداز سے کم ایک رکوع جو ہے کم و بیش ہر پیغمبر کے لیے ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک منفرد قصہ ہے جو قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر بیان ہوا ہے، اور بالکل قصے کی طرح، کہانی کی طرح بیان ہوا ہے، بڑے دلچسپی کے ساتھ، جس طرح کہانی میں انسان دلچسپی اور پوری طرح انہماک اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اسی طرح یہ قصہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور واقعتاً اس کو پڑھنے والے قرآن مجید کے اندر بھی اسی توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک اہم پہلو جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں بے شمار قصے موجود ہیں، لیکن یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو سورہ یوسف کے اندر بھی ہدایت کے بے شمار نکات ہیں، ہر دفعہ انسان پڑھے گا اس کو تو اس میں کوئی اور نقطہ جو ہے وہ ہدایت کا انسان کو ضرور ملے گا، تو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تو یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربک ریڈر بنا کر، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سینس میں آ جاؤ۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے ہم نے آپ پر یہ قرآن وحی کیا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ یہ 2 بھائی جو تھے چھوٹے، حضرت یوسف اور بنیامین، یہ ایک والدہ سے تھے، اور باقی جو بھائی بڑے تھے وہ ان سے جیلس تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خاص طور پر حضرت یوسف سے
اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بنیامین سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں بھی سوتیلا پن ہوگا وہاں یہ بات بالکل فطری ہے کہ جب ایک گھر کے بچے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو وہ ضرور اپنے اس تاثر کا اظہار کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور جب وہ مل کے بیٹھیں گے وہ کہیں گے ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ تو یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ان سے جیلس تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، مبادہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں، قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اصل میں کیا تھا کہ قریش کو بڑی تشویش تھی کہ وہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ڈاؤن کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں معاذ اللہ، جو کہ وہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں سے بھی رابطہ کیا کہ ہمیں کچھ طرح سوال بتاؤ کہ جہاں ہم ان سے پوچھیں اور ثابت کریں کہ پتہ تمہیں کچھ نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے۔ یہ سوال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا تھا یہودیوں نے قریش کے تھرو۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، ان کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی اب سر جوڑ کر بیٹھے، لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جی کو زیادہ پیارے ہیں ہمارے مقابلے میں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہے، ہم ایک گروہ ہیں۔ اور جب تک بندوق نہیں آئی تھی اس وقت تک اصل پار انسان کی مین پار ہی تھی۔ کسی والد کو جس کی نرینہ اولاد ہو وہ سمجھتا تھا کہ آئی ایم ویری پاورفل، اور جس کی ہاں نرینہ اولاد نہ ہو یا 1-2 بیٹے ہوں وہ سمجھتا تھا کہ میں کمزور ہوں۔ تو ہم 10 ہیں، ہماری زیادہ ضرورت ہے ابا جی کو۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، تو ابا جان ذرا غلط فہمی میں ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا یوسف اور اس کا بھائی ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اقتلوا یوسف، وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، صلاح مشورے ہو رہے ہیں، اور یہ مشورہ بھی آ رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کہیں سے دور دراز کسی جگہ پر پھینکاؤ۔ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ وہ تمہارے والد صاحب کی توجہ کو تمہاری طرف کرنے کا باعث بن جائے، اور پھر اتنا بڑا کام۔ وہ بھائی کہ جن کی 3 پشتوں میں نبوت ہے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر لی۔ اب یہ کیا ہے، شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے ہم میں سے سب کو کہ اب مشکل وقت ہے، یہ کڑوا گھون بھر لو اور پھر اس کے بعد حاجی بن جانا، نیک بن جانا۔ یہی انہوں نے آپس میں سوچا کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اس کے بعد توبہ طائب ہو جانا اور نیک بن جانا۔ لیکن ان میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا، یہ نیک شخص تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دل میں محبت بھی رکھتا تھا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا، لا تقتلوا یوسف، بھائیو یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ، جان چھڑانی ہے تو اس کو تم کسی گہرے کنویں میں اتار دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، اور اس کو کوئی قافلے والا، کوئی راہگیر جو ہے وہ لے جائے گا، ان کنتم فاعلین اف ایٹ آل یو ہیو ٹو ڈو۔ اب انہوں نے ابا جان سے کیا کہ کہانی ڈالی کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی اعتماد نہیں رکھتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا غدًا یرتع ویلعب، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے پکنک پر، اگر خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہاں ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ تم اس کو لیتے جاؤ گے اور اس کی طرف توجہ نہیں رکھو گے، اس کو خیال نہیں رکھو گے، اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس پر وہ کہنے لگے واہ ابا جان کیا بات کہی آپ نے، ہم اتنے سارے گبرو جوان اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، پھر تو ہم کسی جوگے نہ ہوئے۔ فلما ذهبوا به، لیکن جب وہ یوسف کو لے گئے علیہ السلام، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور وہ اس پر ایگری کر چکے تھے کہ وہ کسی گہرے کنویں میں یوسف کو اتار دیں گے۔ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کو وحی کی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رؤیت دکھائی، الہام ہوا، کشف ہوا، یا کوئی تصویر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ وحی کی صورتیں ہیں سب کی سب، جو غیر مرئی صورتیں ہوتی ہیں سب ان کو وحی کہا جاتا ہے، نہ نظر آنے والی، کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دن تم ان کی اس حرکت سے ان کو متنبع کرو گے۔ اور جو اس صورت کے آخر میں آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھائیوں سے پوچھا کہ تم بتائیں کہ ما فعلتم بِیوسف وَأَخِیہ، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو وہ رات کے وقت اپنے والد صاحب کے پاس آئے روتے ہوئے، ٹسوے بہاتے ہوئے، اور کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، کہ ہم کھیلتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، لیکن اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، خواہ ہم کتنے سچے ہوں۔ اور وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا لے آئے، قمیص لے آئے، اور صاف پتہ چل رہا تھا اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھیڑیا پہلے قمیض اتار کے پھر ان پر حملہ کرتا، تو قمیض پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ سب فراڈ ہے، لیکن بعضوں نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجاء سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، اور انہوں نے پانی لانے کے لیے اپنا سکا بھیجا اور اس نے ڈول نیچے اتارا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نکل کے باہر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ چیخا ہو ایک لڑکا ہاتھ لگ گیا، واسروہ بضاعۃ، لیکن انہوں نے اس کو ایک قیمتی متاع سمجھ کر چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے نہیں کہ تمہارا بچہ ہے، تو قافلے والوں نے کہا کہ بیچنا ہے، انہوں نے کہا کیا دام دیتے ہو، جو انہوں نے دام دیے وہ وصول کر لیے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر حضرت یوسف سے دولت کمانا نہیں تھا، بس مگر اڑانا تھا، ان کو دور کرنا تھا، والد صاحب کی نظر تھے، لہذا ان کو اونے پونے بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر کی منڈی میں پہنچ گئے، اور مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے انہیں خرید لیا، اب لے کے گھر آیا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، تو وہ شخص جس نے انہیں مصر سے خریدا تھا اس نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عسیٰ ینفعنا، کیا جب یہ بچہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو زمین میں اسٹیبلش کیا، زمین میں جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور غرض یہ تھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر بتائیں، سکھائیں، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا اختیار رکھتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ پر توکل سے ہے، یہ قرآن مجید میں بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ سورۃ طلاق میں، طلاق ایک ایسا
واقعہ ہے کہ جو بہرحال انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے۔ اس میں جب آج کا انسان کسی وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی جھوٹے مقدمات تم بھی دائر کرو دوسری طرف سے، اور انسان اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، مجھے کچھ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، لیکن میں اپنی بیوی پر یا اپنے شوہر پر کوئی جھوٹا الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہاں فرمایا گیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ ومن یتوکل ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، کوئی حادثہ دنیا میں پیش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ برے سے برے حالات اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکالتا ہے، اور بظاہر بعض اوقات وہ اچھل رہا ہوتا ہے خوشی سے کہ اوہ پتہ نہیں اس نے کیا خزانہ حاصل کر لیا ہے، لیکن وہی اس کی بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ تو سورہ یوسف تو اصل میں ہے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں آپ ان سے گھبرائیں مت، آپ ہم پر چھوڑیں، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، تو آپ اس کے ذریعے سے یقیناً منزل مراد کو پہنچیں گے۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا آپ نامراد رہیں، یقیناً آپ بامراد ہوں گے۔ اور دونوں مقامات پر سورہ قصص میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا گیا کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام ان کی پیدائش سے پہلے بنایا، لیکن ہمارے بھی کام دیکھو کہ ہم نے موسیٰ کی پرورش اسی کے گھر میں کرائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اپنے مشن میں، اور فرعون ان کی نظروں کے سامنے غرق ہوا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے، اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف اپنی میچورٹی کو پہنچے علیہ السلام، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور وہ عورت جس کی گھر میں آپ پل رہے تھے، جوان ہوئے تھے، اس نے خواہش کا اظہار کیا یوسف علیہ السلام سے بدکاری کے لیے، اور گھر کے دروازے بند کر لیا، ان سے کہا جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی، یقیناً تمہارا شوہر میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور انہ لا یفلح الظالمون، حق تلفی کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یعنی اپنے محسن کا حق مارنے والے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور یقیناً اور قصد کیا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی قصد کرتے، اس لیے کہ انسان کی کیفیت ایک خوبصورت کھاتی پیتی عورت ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَالَّذِي دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص کہ جس کو ایک حسب نسب والی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس کے جواب میں اس نے کہا کہ بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والوں کے سرداروں میں سے ہیں یقیناً، تو انہوں نے بھی کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور یہ بڑا ظلم ہوگا کہ میں اپنے ظالم کی حق، اپنے محسن کی حق تلفی کروں۔ تو اس عورت نے حضرت یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کرتے لولا را برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی کوئی برہان، کوئی نشانی نہ دیکھتے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا بہت سا اختلاف ہے
کہ ان کو آواز آئی، ان کو یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا، ان کا نہ بیٹا ایسا نہ کرنا، یا کوئی بھی تھا، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ جس سے ان کو مدد ملی کہ انہوں نے انسان ہونے کے باوجود، شہوت رکھنے کے باوجود اس کا قصد نہیں کیا، بلکہ وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی واپس دروازے کی طرف، اور دروازے کھلتے چلے گئے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہم نے انہیں برائی اور بے حیائی سے دور کیا، انہ من عباد المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے، واستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وقدت قمیصہ من دبر، اس عورت نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی بھی کوشش کی اور ان کا کرتا پھاڑ دیا، والف یا سیدہ لدی الباب، اور ان دونوں کی ملاقات ہو گئی دروازے پر اس عورت کے شوہر کے ساتھ۔ اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، عورت کسی مرد کو ٹریپ کرتی ہے اور جب پکڑی جاتی ہے تو مدعا جو ہے وہ سارا کا سارا مرد پر ڈال دیتی ہے، حالانکہ اس نے خود اس کو برگلایا ہوتا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی ہدایت ہے ہم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے، کہ اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو پھر ہم کبھی ٹریپ نہیں ہوں گے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہے وہ عورت کے جال میں پھنس سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ بات یاد رہے کہ جب بھی یہ پکڑی جائے گی تو یہ سارا مدعا مجھ پہ ڈالے گی، تو پھر انسان آمادگی اپنے اندر نہیں پاتا۔ تو وہی ہوا، تو کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے اس کے سوا جو آپ کے گھر والوں کے لیے کوئی برا ارادہ رکھے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے۔ یہ جو سیکس سکینڈلز ہوتے ہیں، ان کی خاص نفسیات ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی راز نہیں رہتے۔ شاید جنگل کی آگ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنا سیکس سکینڈل پبلک ہوتا ہے۔ وہی ہوا، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ دیکھا تم نے وہ فلاں وزیر کی بیوی جو ہے اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، اور وہ تو بالکل فریفتہ ہو گئی ہے اس پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پٹری سے اتر ہی گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس خاتون نے، جس کا نام جو اسرائیلی روایات ہے اس میں زلیخا آیا ہے، قرآن مجید چونکہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے لہذا اس کو امرأۃ العزیز ہی کہا گیا ہے، مسز منسٹر، اس کا نام مینشن نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال دوسرے سورسز اس کا نام زلیخا ہے۔ تو جب اس نے سنا ان عورتوں کی گفتگو کو تو ان کو بلا بھیجا، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، وآتت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی اور کھانے پینے کا سامان کیا، اور اس میں سیب کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے ایک چھری کانٹا بھی دیا۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری بھی پکڑائی۔ وقالت، اور ان سے کہا، اور کہا، اخرج الیہن، یعنی جب سب کچھ سرو کر دیا، اب ظاہر ہے وہ کھاتے پیتے گھرانوں کی عورتیں کھانے پینے کی بھوکی تو نہیں تھی کہ آتے ہی کھانا مانگے، جلدی کھانا لاؤ کھانا لاؤ، اور کھانا آ گیا تو اس پر پل پڑے۔ وہ سب تو حیران تھی کہ ان کے گھروں میں بھی غلام تھے، نوکر کام کرنے والے تھے، اینڈ they never had any persuasion for them۔ اب ان کے ذہن میں تھا کہ ہو نہ ہو کہ یہ بہت ہی غیر معمولی حسین آدمی ہوگا جو اس عورت کے لیے بھی irresistible ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ سب اس کی سہیلیاں تھیں اور اچھی طرح جانتی تھیں ایسی عورت نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اصل میں وہ تو آئی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے تھی، اور اس نے بڑی ہوشیاری سے یوسف علیہ السلام کو کہیں کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور باقی ملازم اور غلام وہ سرو کر رہے تھے چیزیں، اور جب سب کچھ کھانا لگ گیا تو ادھر اس نے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، اور ادھر ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر کہا یوسف ذرا میری بات سننا۔ اب ہر عورت نے جو وہاں آئی ہوئی تھی اس کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام ہی کو دیکھنا تھا، ان کا دیدار تھا، تو اس نے کاٹتے ہوئے، یہ پہلا آئٹم جو تھا کاٹنے کا سیب تھا یا کیک تھا، وہ کاٹتے ہوئے غیر ارادی طور پر مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا، یعنی اپنے پیچھے کی طرف، تو ان کے ہاتھ جو تھے وہ بجائے پھل کاٹنے کے، وہ چاقو جو تھا، چھری جو تھی وہ ہاتھ پر بھی چل گئی، تو گویا انہیں ہاتھ کاٹ دیے۔ فلما رأینہ، اب قرآن مجید نے نقشہ کشی کیا ہے کہ یوں ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ،
تو حیران رہ گئی، انہیں دیکھ کر وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا حاش للہ، اور کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بلا شبہ ایک عزت والا فرشتہ ہے۔ اب وہ شعر ہوئی ان کے سامنے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو یہ تھا وہ شخص جس کے بارے میں تم بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہی تھی، مجھے ملامت کر رہی تھی، دیکھا تم نے اپنا حال؟ یس ولقد راودتہ عن نفسہ، ہاں بلا شبہ میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اور اب بھی اگر وہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر بے عزت ہو کے رہ جائے گا۔ اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ مجھ سے تعاون کرے، تو ہر بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی رہے گی، ورنہ اگر انکار کرے گا تو پھر میں شور مچاؤں گی اور جیل بھجوا کے رہوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو رسپانس دی ہے، یعنی اب ہر عورت یہ خواہش کر رہی ہے کہ میرا یوسف کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو، اس پر رسپانس ہے یوسف علیہ السلام کی، جو ہم سب مردوں کے لیے قرآن مجید کی بڑی عظیم رہنمائی ہے، بڑی بنیادی رہنمائی ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے عرض کی ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے فریب کو، ان کی چال کو، ان کے پلان کو، ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہ کیا، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ عزیز مصر کی جو خاندان تھا، بڑے جو تھے، اور پھر باقی وزراء بھی، اس لیے کہ تمام کی عورتیں اب مائل ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف، تو پھر اتفاق اسی بات پر ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال ہی دیا جائے اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اگلا انتظام دیکھیے کہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچایا، اگلا انتظام پہلے سے تیار تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رس نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے میرے سر کے اوپر جو روٹیاں ہیں انہیں نوچ رہے ہیں۔ نبّنا بتاویلہ، حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ پلیز ہمیں ہمارے خواب کی انٹرپریٹیشن بتائیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی پاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کے سامنے دعوت رکھی اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کا حکم چلتا ہے۔ آخر ان کو تعبیر بتائی، فرمایا یا صاحب یہ سجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، جہاں تک تم دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے، یعنی پہلا جس نے کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کو سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے اس چیز کا جس کے بارے میں تم نے مجھ سے رائے پوچھی ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ بِنَاجٍ، ان دونوں میں سے وہ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ رہائی پائے گا، آپ نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے، اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر ربہ، اپنے مالک سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں گزارنے پڑے۔ اب اگلا سین کیا ہے کہ اس بادشاہ کو ایک خواب آیا اور اس نے دربار کے اندر تمام درباریوں سے اپنا خواب شیئر کیا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخری یابسات، کہ اے درباریوں، میں نے 7 پتلی گائیں دیکھی ہیں، موٹی گائیں دیکھی، میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں کہ جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک خوشے ہیں۔ اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ اب یہاں پر بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ جیسے آج جو ہیں وہ منسٹرز ہیں کسی وزیر اعظم کے یا صدر کے، جو مختلف شعبوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، پھر ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں اس کی کیبنٹ کے اندر اسی مقصد کے لیے کہ جو اس کو معلومات فراہم کرتے ہیں، تو اس کی بھی خواب کی تعبیر جاننے والے بھی ہوں گے اس کے درباریوں میں سے۔ اب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، قالوا اضغاث و احلام، بادشاہ سلامت یہ پٹھے سیدھے خواب، یہ الٹے سیدھے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ان الٹے سیدھے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اب وہ شخص جو اس وقت شراب پلا رہا تھا، وہ ان 2 قیدیوں میں سے اس کو یاد آ گیا، وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ، اور وہ شخص جس نے نجات پائی تھی ان دونوں قیدیوں میں سے، وہ کہنے لگا، اور بڑی دیر کے بعد اس کو یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ، بادشاہ سلامت میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا، فارسلونی، تو آپ مجھے ایک دفعہ جیل بھجوا دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے وہ خواب بیان کیا بادشاہ کا۔ اب فوراً یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی۔ کیا بتائی تعبیر؟ قال تزرعون 7 سنین دابا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، اور جو غلہ تم کاٹو اس میں سے سوائے تھوڑے سے، الا قلیلا مما تاکلون، جو تم کھاؤ تم اسے سنبھال کر رکھنا، ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد پھر آئیں گے 7 بڑے سخت سال، یعنی قحط والے، یا کلنا ما قدمتم لہن، تم برتو گے کھاؤ گے وہ جو 7 سال تم نے بچایا ہوگا، الا قلیلا مما تحسنون، صرف تھوڑا سا جو رہ جائے گا تم اسے احتیاط سے رکھ چھوڑو گے، یعنی اگلے سال بیج بونے کے لیے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جب خوب مینہ برسے گا اور تم لوگ اس میں سے رس نچوڑو گے، یعنی انگور کی بیلیں بھی چڑھیں گی اور انگور کا رس نچوڑو گے، شراب بھی نچوڑو گے، کیونکہ وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی چیز کا ایکسپرٹ تھا، شراب بنانے کا انگور میں سے، اس کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا۔ اب کیا ہوا، بادشاہ کو جب یہ تعبیر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ ہیں اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، میرے پاس لے کے آؤ اس کو۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی آیا، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے مالک کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال نسوۃ اللہ التی قطعن ایدیہن، کہ کیا معاملہ تھا، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی ایک پروٹیسٹ کیا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں بند کیا گیا ہے، اگر میں مجرم ہوں تو لیٹ می فیس دا پنشمنٹ، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو فرسٹ لیٹ اٹ بی نون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ بادشاہ نے اب سمن کر لیا تمام عورتوں کو اور ان سے پوچھا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا اس وقت جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا؟ قلنا حاشا للہ، تو سب کے سب کہنے لگی ہاں اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز مصر کی بیوی بھی بک پڑی، صاف صاف کہہ اٹھی، الآن حصحص الحق، اب تو حق کھل ہی گیا ہے، یس انا راودتہ عن نفسہ، واقعی میں نے یوسف سے خواہش کا اظہار کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً یوسف سچا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعنی بعض لوگوں نے اسے اسی عورت کا قول قرار دیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید بعض اوقات یہ نہیں کہتا کہ قالا اور قالت یا فلاں نے کہا فلاں نے کہا۔ اس کی مثال بڑی نمایاں ہمارے پاس ہے کہ
سورۃ قاف کے اندر یعنی جو دو فرشتے کیس لے کے آئیں گے وہ کہیں گے ہادہ ما لدی عتید، کہ یہ ہے ہمارے پاس سارا کا سارا ریکارڈ. تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، ڈائریکٹ کہا گیا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم دونوں اس کو جہنم کے اندر. تو یہاں بھی یعنی یہ نہیں کہا کہ قالا یوسف علیہ السلام نے کہا، لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، اس لیے کہ اس عورت نے تو خیانت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. اور خیانت کسے کہتے ہیں؟ وہ خامخواہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو اس کے اندر گھسوڑ کر اس کا ایک الٹا مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ خائنات تھی. تو کیا الفاظ ہیں؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے کرایا ہے تاکہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے، یعنی میرا مالک عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط ارادہ اپنے دل میں نہیں پالا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی راہ یاب نہیں کیا کرتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.